بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قرآن اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے وہ نعمت ہے جس کا کوئی اور بدل نہیں ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ اس سے انسانوں کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ یہ وہ بہتا دریا ہے جس سے پیاسوں کی ہر پیاس بجھ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ خیر کثیر ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کا حوض کوثر ہے۔ اس سے جو کوئی اپنی پیاس بجھا لیتا ہے اسے پھر نہ دنیا میں پیاس لگتی ہے اور نہ آخرت کی سختیاں اسے کچھ کہتی ہیں۔ اسے دنیا اور آخرت کا غیر معمولی امن نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس طرح مل بیٹھ کر قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ ہمارے سینوں کو، دلوں کو اس کے لیے کھولے، ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنے کی اور بابرکت بنانے کی توفیق دے۔ پچھلے جمعہ کو ایک حادثے کی وجہ سے ہم اپنا پروگرام نہیں کر سکے۔ جب لوگ قرآن سے دور ہوتے ہیں تو پھر طرح طرح کے مصائب انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی مصیبت جو انسانوں پر آتی ہے وہ ظلم ہوتا ہے، اور پھر لوگ ظلم کا شکار بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر ظلم بھی کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارے ایک دوست بالکل ہی ظالمانہ طور پر شہید کر دیے گئے۔ ابھی تک کوئی علم نہیں ہے کہ ان کو کیوں اور کس نے قتل کیا۔ بہت ہی نیک اور صالح انسان تھے، بہت ہی لوگوں کی خدمت کرنے والے انسان تھے، اور خاص طور پر انہوں نے جو نیکی کی ہے وہ صلہ رحمی کی نیکی ہے اور حلال روزی کمانے کی نیکی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی نیکی ہے۔ میرے سامنے ان کی زندگی کے 40-45 سال ہیں۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ انتہائی نیک انسان تھے اور صاف ستھرے انسان تھے۔ بالکل برملا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ احمد علی چٹھا صاحب شہید ہیں۔ اللہ ضرور انہیں شہادت کا مقام اور مرتبہ بخشے گا، اور یہ موت جو ایک مرتبہ ہر کسی کو آنی ہے یہ انہیں آ چکی ہے۔ اب ظاہر ہے دوبارہ انہیں موت نہیں آئے گی۔ وہ اس دنیا کے جھنجل سے نجات پا چکے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں جا چکے ہیں۔ اللہ ان کے مرتبوں کو بلند کرے، ان کے پیچھے ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کے گھر والوں کو ان کے پیچھے جہاں اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے وہاں ہر طرح کی عافیت اور خیر اور بھلائی بھی نصیب کرے۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ دوسرے پارے کا آخری ربع ہے۔ قرآن کا یہ حق ہے کہ اسے بڑی محبت سے
سنا جائے، بہت ہی اس کا ادب اور احترام کیا جائے۔ تو ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 سے شروع ہو رہا ہے اور یہیں سے آخری ربع شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا جو ہے، اس کا دنیا کا اور زندگی کا جو وجود ہے یہ تو مادی ہے، لیکن اس کا مقصد اخلاقی ہے، اور جس اخلاق پر اللہ تعالیٰ انسان کو فائز کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان میں سے ایمان کی خاص طور پر وہ دو شقیں ہیں جو ہر دور کے اہل ایمان کے لیے ایمان ہیں، یعنی ان دو شقوں پر ہر دور کے مسلمان ایمان لاتے ہیں، اور وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ہے۔ جو لوگ ایمان اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتاتا ہے، اور اسی طریقے اور سلیقے سے ان کی زندگی پاک بھی ہوتی ہے، صاف بھی ہوتی ہے، سنورتی بھی ہے، اور پھر وہ اسی طریقے پر چل کر اپنے آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کا اہل بھی بنا لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، تعلیمات دیتا ہے، اور ایک انسانی زندگی کا جو بہت ہی اہم شعبہ ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے۔ ہر انسان کا اپنا گھر ہے۔ اس گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایات دیتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں، ان تعلقات میں حسن پیدا کرنے کے بارے میں، اگر ان میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے خاندانی تعلق میں تو اس کی اصلاح کے بارے میں، اور اگر ایک حد تک بگاڑ بڑھ جائے تو پھر میاں بیوی کی جدائی کے بارے میں، جو جدائی بسا اوقات ناگزیر ہو جاتی ہے، یعنی طلاق باوجود اس کے کہ وہ بڑی مبغوض چیز ہے، لیکن کہیں کہیں کبھی کبھی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ وہ طلاق ناگزیر ہو جاتی ہے، اور وہ اگر طلاق نہ ہو تو میاں بیوی کے لیے بھی اور پوری فیملی کے لیے بھی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ طلاق کے بارے میں، پھر عدت کے بارے میں، پھر مطلقہ خاتون کے پاس اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے دودھ پلانے کے بارے میں، اور پھر مختلف حالتوں میں طلاق شدہ عورت یا جس عورت کا خامند فوت ہو جائے اس کے دوسرے نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعلیمات دیتا ہے، اور ان ساری تعلیمات کو، ان سارے احکام کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دین انسانی زندگی کے بارے میں کتنی باریکی سے فیصلے کرتا ہے، اور یہ دین انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے کتنا مکمل ہے۔ اور انہی چیزوں کو سوچ کر پھر بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بلا شبہ یہ دین اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے، اس دین کو کسی انسان نے نہیں بنایا۔
تو یہ جو آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، یعنی وہ مدت پوری کر لیں جس مدت کے بعد ایک عورت کو پھر نکاح کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو پھر اس میں معنی نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ ایک عورت کو طلاق اگر خاوند دے دے اور اس کی عدت گزر جائے، اس نے ایک طلاق دی ہو یا دو طلاقیں دی ہوں، تو ابھی اس کے پاس یہ موقع باقی ہوتا ہے کہ وہ نکاح کے ساتھ وہ میاں بیوی دوبارہ جو ہیں وہ رشتے میں بن سکتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کی عدت گزر جائے، لیکن عدت گزرنے کے بعد اس نے ایک طلاق دی ہے، دو دی ہیں، تین نہیں دی، تو عدت گزرنے کے بعد وہ باہم پھر نکاح کر سکتے ہیں، تو پھر رشتہ داروں کو اس میں مانع نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو مطلب اس طرح اس مسئلے کو نہیں بنا لینا چاہیے کہ وہ اس میں مانے ہوں، اور وہ اگر دونوں رضامند ہوں دوبارہ اپنی زندگی کو اسی طرح شروع کرنے کے لیے اور رشتہ دار اس میں رکاوٹ بن جائیں، تو یہ رکاوٹ بننے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یا پھر اس کا مطلب ایک مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کی عدت گزر جائے اور وہ آزاد ہو کسی اور مطلب اپنے پسند کے کسی اور شوہر سے نکاح کرنے کے لیے وہ رضامند ہو یا اس کو پسند کرے، تو پھر پہلا خاوند جو ہے وہ اس دوسرے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ یہ کمینگی ہے اور یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ تو اس کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی اس طرح کا حکم دیتا ہے جو انسانوں کی فلاح کے لیے ہے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے اور عدل اور انصاف اور احسان پر مبنی ہے، تو پھر اس طرح کے جملے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، مطلب نکاح میں مانے نہ ہونا، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ مطلب اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور آخرت کو مانتے ہو تو پھر جو اللہ نے احکام دیے ہیں اور جو حدود مقرر کی ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، ان کے مطابق عمل کرو۔ مطلب تمہارا اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنا یا اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنا تمہارے ایمان کے منافی ہے۔ اس سے پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد عملی زندگی میں اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے یہ بتا رہا ہے کہ ان کا ایمان درست نہیں ہے۔ ایمان کا تو یہ تقاضا ہے کہ جو کچھ اللہ کہے اس پر عمل کیا جائے۔ پھر اللہ نے یہ حکم دینے کے بعد آخر میں یہ بھی کہا کہ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جو تمہیں حکم دیتا ہے وہی حکمت پر مبنی ہے اور وہی صحیح ہے، اور اسی پر عمل کرنا تمہارے لیے ویسے بھی شائستگی ہے اور اسی میں پاکیزگی ہے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اور اس طرح کی آیتیں پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے انسانوں کی رہنمائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ان کے ہر معاملے میں ان کی رہنمائی کی ہے، اور ایسی رہنمائی کی ہے کہ اگر انسان اس رہنمائی کے مطابق عمل کرے تو اسے ذہن کا بھی بڑا سکون اور اطمینان ملے، اور اس کی زندگی میں ایک بڑا حسن اور زینت اور عدل پیدا ہو جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاع تک دودھ پیے، یعنی اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور اس کا کوئی بچہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ 2 سال پورا اپنی ماں کا دودھ پیے، تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ مطلب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کے باوجود لوگ ایک دوسرے پر انصاف اور احسان کے ساتھ معاملہ کریں، یعنی بیوی اگر خاوند سے جدا ہو گئی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، اور خاوند چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ پورا دودھ پیے، تو اس عورت کو بڑی شفقت و محبت اور احسان کے ساتھ اس بچے کو دودھ پلانا چاہیے، اور جو والد ہے اس کو مطلب اس کا نان نفقہ خرچہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ کسی کو بھی کسی کی وجہ سے تنگی میں مبتلا کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ماں کو کسی وجہ سے تنگ کرنے کی اجازت ہے، اور نہ بچے کو تکلیف پہنچانے کی اجازت ہے، اور نہ باپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنے کی اجازت ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، یعنی اگر باپ مر گیا ہے تو جو اس کے وارث ہیں وہ معاملہ کریں جو باپ کے ذمہ تھا۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں، مطلب مکمل مدت دودھ نہ پلانا چاہیں، تو ایسا کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے اپنے احکام میں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو، یعنی اگر کسی غیر عورت سے تم دودھ پلاتے ہو تو اس کا جو معاوضہ ہے وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ آخر میں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، یعنی ہر معاملے میں ہر حالت میں اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرو، اور اس کی نافرمانی سے ڈرو، اس کی نافرمانی کا انجام بہت برا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اس بات کو ذہن میں رکھو، جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے، یعنی مطلب جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جس نیت کے ساتھ، جس خیال کے ساتھ، کوئی کمی بیشی، کوئی غلطی، کوئی زیادتی کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، یا باہمی معاملات میں جو احسان تم کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور نتیجے کے دن الٹیمیٹلی ہر کسی نے اپنے اعمال کے نتیجے تک پہنچ جانا ہے، دنیا میں بھی اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہے اور آخرت میں بھی اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہے۔
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں، ظاہر ہے یہ موت تو بڑی یقینی بات ہے اور اللہ کی حکمت اور اختیار کے تحت آتی ہے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ یہ دنیا آزمائش ہے، یہ زندگی آزمائش ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کو تھوڑی مدت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ختم کر دیتا ہے، بندہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ تو موت تو بڑی ایک یقینی بات ہے، ہر کسی نے مر جانا ہے۔ اس موت کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اصل میں زندگی گزارنے کا ہے کہ کوئی بندہ زندگی کس طرح گزارتا ہے۔ تو تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روک کے رکھیں۔ یہ مطلب اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کے پیچھے اس کی بیوی ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ قرآن نے 4 مہینے 10 دن رکھی ہے۔ یہ عدت وفات ان عورتوں کے لیے بھی ہے جن سے شوہروں کی خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو، البتہ حاملہ عورت اس سے مستثنا ہے۔ اس کی عدت وفات وضع حمل تک ہے، خواہ وضع حمل شوہر کی وفات کے بعد فوراً ہی ہو جائے یا اس میں کئی مہینے صرف ہوں۔ تو یہ عدت کی مختلف حالتوں میں مختلف مدت ہے۔ تو بہرحال تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں فیصلہ کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے اس کے دوران مطلب ظاہر نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن مطلب کسی معروف طریقے سے کوئی اگر نکاح کا ارادہ ظاہر کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت ہے یا مہر مقرر ہو، اس صورت میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو، تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ جو آپس کے معاملات انسانوں کے ہوتے ہیں، یہ جو نجی معاملات ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، یا اور خاندانی آپس کے معاملات ہوتے ہیں، یا ویسے انسانوں کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، تو ان سارے باہمی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ایک بہت ہی خوبصورت نصیحت کی ہے، اور جو بندہ اس نصیحت پر عمل کرتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بلکہ وہ دنیا کے اندر بھی بے شمار فتنوں سے بچا رہتا ہے۔ اور وہ نصیحت اللہ نے یہ کی ہے کہ دیکھو آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، یعنی آپ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اپنے دل کو کھلا رکھو اور اپنی جیب کو فیاض رکھو، اور حقوق کی ادائیگی کی فکر کرو، اپنے حقوق لینے کی اتنے فکر نہ کرو، دوسرے کو دینے کی اور احسان کے ساتھ دینے کی فکر کرو۔ تو یہ بات واقعی صحیح ہے کہ جو بندہ آپس کے معاملات میں درگزر سے کام لیتا ہے، فیاضی سے کام لیتا ہے، احسان سے کام لیتا ہے، اس سے ویسے بھی ایک خوشی اور سکون ملتا ہے، اور بہت سارے فتنوں سے اور بہت سارے فسادات سے وہ بچا رہتا ہے۔ اور جو لوگ تنگ نظری سے کام لیتے ہیں، کم ظرفی سے کام لیتے ہیں، وہ دوسروں کی نگاہ میں گر بھی جاتے ہیں اور خود بھی طرح طرح کے مصائب اور پریشانیوں اور مصیبتوں میں وہ مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، یعنی انسانی تعلقات کی بہتری اور خوشگواری کے لیے لوگوں کا باہم فیاضانہ برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہر ایک شخص ٹھیک ٹھیک اپنے قانونی حق ہی پر اڑا رہے تو اجتماعی زندگی کبھی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ یہ بہنوں بھائیوں کے تعلقات ہوتے ہیں، آپس میں لین دین ہوتا ہے، جائیدادوں کی تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے، یا کاروبار ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حصے کا لینے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کر رہا ہے کہ آپس کے معاملات میں یہ جو فیاضی کا طرز عمل ہے اس کو اختیار کرو، اس سے تمہارے حالات بہتر رہیں گے اور اس سے تم فتنوں سے بچے رہو گے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کہ جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو۔ اب یہ نماز کی بات اللہ تعالیٰ بار بار مسلمانوں کو کہتا ہے کہ نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو۔ تو کی پہ کرنا ہے؟ نماز کا خیال رکھو۔ تو یہ جو نماز ہے یہ مطلب اتنی اہم ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ اس کی پرسشفی ہے، خیر بڑی کرے گا۔ یہ شعر مسجدوں پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ مطلب معاشر کا دن جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا تو سب سے پہلے اس سے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ اولین پرسش نماز بود، مطلب جب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان جائے گا، اللہ کے ہاں پہنچے گا، تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کی ہی کا ہوگا۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں اب نکاح اور طلاق اور عدت اور رضاعت کے مسائل ہیں،
لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے درمیان میں نماز کی نصیحت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نماز درست ہے اس کی پوری زندگی درست ہے، اور جس کی نماز درست نہیں ہے اس کی پوری زندگی دین کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ یہاں مطلب عام طور پر اس صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں اصل میں لفظ تو صلاۃ الوسطیٰ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد بعض مفسرین نے صبح کی نماز لی ہے، بعض نے ظہر، بعض نے مغرب اور بعض نے عشاء کی، لیکن ان میں سے کوئی قول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، صرف اہل طویل کا اپنا استنباط ہے۔ سب سے زیادہ اقوال نماز عصر کے حق میں ہیں کہ نماز عصر جو ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کو یعنی عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ کہا ہے، لیکن جس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حملے نے اس درجہ مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور آپ نماز عصر نہ پڑھ سکے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ فوت کرا دی۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ عصر کی نماز تھی، وہ لیٹ ہو گئی، سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے ہماری نماز کو لیٹ کرا دیا ہے، ان کے گھر اور ان کی قبریں اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے۔ تو اس سے پھر لوگوں نے اندازہ لگایا کہ چونکہ وہ نماز عصر کی نماز تھی اس لیے صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، لیکن اس تفسیر میں جو بات لکھی ہے وہ بالکل اور ہے۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ آپ نے نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا ہے، حالانکہ اس کا یہ مطلب ہمارے نزدیک زیادہ قرین ثواب ہے کہ اس مشغولیت نے اعلیٰ درجے کی نماز ہم سے فوت کرا دی، مطلب وقت پر ہم نماز نہ پڑھ سکے، نا وقت پڑھنی پڑے گی، جلدی جلدی ادا کرنی ہوگی، خشوع و خضوع اور اطمینان اور سکون کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے۔ وسطیٰ کے معنی بیچ والی چیز کے بھی ہیں اور ایسی چیز کے بھی ہیں جو اعلیٰ اور اشرف ہو۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد بیچ کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی نماز جو صحیح وقت پر پورے خشوع اور توجہ اللہ کے ساتھ پڑھی جائے اور جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں۔ بعد کا فکرہ کہ اللہ کے آگے فرما بردار بندوں کی طرح کھڑے رہو خود اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ اس نماز سے مراد کسی وقت کی نماز نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی ہر نماز کو ایسی نماز بناؤ جو پوری محاسن، مطلب اس میں پوری خوبیاں نماز کی موجود ہوں، بہت اچھی نماز ہو، اس میں وقت پر بھی وہ پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ بھی پڑھی جائے، اطمینان اور سکون کے ساتھ بھی پڑھی جائے۔ تو ایسی نماز جو نماز کی خوبیوں کے ساتھ ادا ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا ہو، اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا ہو، پوری توجہ کے ساتھ ادا ہو، وہ کوئی بھی نماز ہو تو اس کو صلاۃ وسطیٰ کہا جائے گا۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد کسی وقت کی نماز نہیں ہے۔ گو اس میں زیادہ علماء نے، یہ زیادہ مفسرین نے اس کو عصر کی نماز کہا ہے، لیکن جس واقعے سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی پوری طرح دیکھا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ نماز وہ ہوتی ہے جو پوری خوبیوں کے ساتھ ادا ہو، اور جس اللہ کے بندے کی نماز خوبیوں سے خالی رہ جائے اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میری نماز لیٹ ہو گئی ہے، یا مجھے جلدی جلدی پڑھنی پڑی ہے، یا کسی وجہ سے اس کے اندر وہ خوبیاں پیدا نہیں ہو سکی۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ یہ مطلب جنگ کی حالت ہو، بد امنی کی حالت ہو تو پھر اس میں نماز کا کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کل میرے پاس 2 بڑے عالم دین آئے ہوئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ بھئی صلاۃ خوف جو ہے اس کے 18 طریقے ہیں، یعنی خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کے طریقے حدیث میں، سیرت میں 18 طریقے آئے ہیں۔ تو ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے مطلب جنگ کی جو حالت ہوتی ہے، بد امنی کی جو حالت ہوتی ہے، وہ تو بڑی عجیب حالت ہوتی ہے کہ بسا اوقات بندہ اپنا اسلحہ بھی نہیں رکھ سکتا، بسا اوقات بندہ سواری سے نہیں اتر سکتا، بسا اوقات بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تو مختلف حالتیں ہوتی ہیں، اور ان حالتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی جب امن میسر ہو جائے تو پھر ٹھیک اس طریقے سے نماز پڑھو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے واقف نہ تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ بھی دیا جائے اور ان کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ وہ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، اس کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پھر یہ ساری تعلیمات دینے کے بعد آخری جملہ جو اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، مطلب ساری زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں وہ اپنے جو احکام دیتا ہے صاف اور کلیئر اور 2 + 2 4 کی طرح تمہیں وہ اپنے احکام بتاتا ہے۔ امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ لعلکم تاکلون، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا وہ حماقت اور بے وقوفی کرتا ہے، وہ عقل سے کام نہیں لیتا۔ یعنی جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور فسق کرتا ہے وہاں وہ بے وقوفی بھی کرتا ہے۔ اللہ کے بے وقوفی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ ایسا عمل کرتا ہے جس کا اسے مطلب دنیا میں بھی بڑا نقصان پہنچتا ہے، وہ کم عقلی کا اور بے وقوفی کا عمل ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ یہاں سے پھر اب ایک دوسری تقریر شروع ہو رہی ہے۔ پیچھے تو جو انسانوں کے، مسلمانوں کے جو نجی اور گھریلو معاملات ہیں
اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور ان تعلقات کو ٹھیک رکھنے یا مختلف حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، جو حدود اپنی مقرر کی ہیں وہ بتائی ہیں۔ اب یہاں سے ایک دوسری تقریر شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا حکم دیتا ہے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ گھر کے میدان کو سنوارنے کی بات کرتا ہے، وہاں یہ جو جنگ کا میدان ہے اس پر بھی بات کرتا ہے۔ اور جنگ بھی انسان کے لیے، انسان کی فطرت میں شامل ہے اور انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب جو لوگ جہاد اور قتال پر بڑی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، اعتراضات بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی اس کے بارے میں بڑا معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کام کے بارے میں، تو ایک بڑی سوچنے والی بات یہ ہے، مثلا موجودہ زمانے میں اگر ایک بات سوچی جائے کہ دنیا میں اس وقت بھی جتنی قومیں ہیں، ان ساری قوموں کا بجٹ جو ہے وہ زیادہ اپنی فوجوں پر لگتا ہے، تو یہ فوجیں کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ لڑائی کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم جو ہے وہ لڑنے پر اور لڑنے کی تیاری پر زیادہ پیسہ خرچ کرتی۔ تو اگر ساری قومیں لڑائی پر اور لڑنے کی تیاری پر زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہیں، اور جو قوم جتنا دنیا میں زیادہ لڑتی ہے اتنا اس کو زیادہ مقام حاصل ہوتا ہے، تو مسلمان اگر اپنے دین کے دفاع کے لیے اور اللہ کے قانون کو غالب کرنے کے لیے لڑیں، تو اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ پوری دنیا میں فوجیں موجود ہیں، ہر ملک کے پاس فوج ہے، اور جدید سے جدید اسلحہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یا لڑائی جو ہے، ناروا یا روا، مطلب یہ کہ جائز یا ناجائز، جنگ انسان کی جبلت میں موجود ہے۔ وہ غلط مقصد کے لیے لڑے یا صحیح مقصد کے لیے لڑے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے ہتھیار اٹھائے یا عدل کے لیے ہتھیار اٹھائے، انسان کی جبلت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانی جبلتوں کے بارے میں ہی ان کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بھائی ظلم کے مقابلے میں دفاع کے لیے اور ظلم کے غلبے کو روکنے کے لیے جنگ لڑنی پڑے تو لڑو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جو مسلمان قومیں ماضی میں بھی اب اس دین کے دفاع سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور ظلم کے مقابلے میں انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، وہ تو مٹ گئی، وہ تو تباہ ہو گئی، وہ تو ذلیل و خوار ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے دو واقعات پیش کر رہا ہے کہ انہوں نے بھی جب جہاد کو ترک کیا تھا اور موت سے ناجائز انہوں نے ڈرنا شروع کر دیا تھا تو وہ ذلیل ہو گئے۔ انہیں عزت ملی تو اسی جہاد کے ذریعے ملی۔ یہ بات ٹھیک ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، سیرت بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ بھئی جہاد اور قتال جو ہے یہ ایک جائز اور فطرتی ضرورت ہے دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے اور دنیا کے اندر انصاف کو قائم کرنے کے لیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دو واقعات پیش کرتا ہے، اس میں سے پہلی جو آیت ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ۔ اب اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ کون سا ہے، مختلف مفسرین اس کے بارے میں
اپنی رائے دیتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے یا وہ واقعہ ہے یا وہ واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی مطلب پورا یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا واقعہ ہے۔ یا تو بعض لوگ تو لکھتے ہیں کہ وبا ایک آئی اور اس وبا سے وہ اتنے ڈرے کہ انہوں نے اپنا شہر چھوڑا اور بھاگ کھڑے ہوئے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دشمن نے ان پر حملہ کر دیا، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن موت سے اتنے ڈرے کہ وہ نکل کھڑے ہوئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ جو ہی وہ اپنے شہر سے دور گئے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو مار دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں چلے مطلب تو کئی ہوں گے، لیکن ایک مطلب تو اس کا صاف یہ ہے کہ موت سے ڈرنے والوں کو اللہ مار دیتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ مرنا تو اللہ کے امر سے ہے، لیکن وہ چونکہ موت کے ڈر سے بھاگے، اللہ نے ان کو مار دیا۔ تو جو بھی موت کے ڈر سے بھاگے گا وہ ذلت کی موت مرے گا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں ثم احیاہم، پھر ہم نے انہیں زندہ کر دیا۔ یہ عجیب واقعہ ہے کہ ان سب کو زندہ کر دیا، اور انہیں زندہ کر کے پھر اللہ نے سمجھایا ہوگا کہ بھئی تم جس موت سے بھاگے ہو وہ مطلب اس سے تم کہاں جا سکتے ہو؟ موت تو میرے امر سے آتی ہے، موت سے تو تم نہیں بچ سکتے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں پر فضل کرتا ہے۔ فضل یہاں فضل کا مطلب یہ ہے کہ اتنے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ہی نہیں مار دیا، بلکہ ان کو پھر دوبارہ موقع دے دیا کہ وہ اللہ کا حکم مانیں یا اللہ کے دین پر عمل کریں، لیکن اکثر انسان جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے۔ تو اس سے مراد ویسے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا مطلب کون سا واقعہ ہے، لیکن سید ابو العلا مودودی نے تو اس کو ایک دوسرے انداز میں لیا ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور وہ مطلب ایک صحرا کے اندر تھے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ بھئی تم یہ جو فلسطین ہے، یہاں پر جو لوگ مطلب حکمران ہیں وہ ظالم ہیں، کافر ہیں، کنعانی ہیں، اور ظلم انہوں نے وہاں روا رکھا ہوا ہے، تو ان پر حملہ کرو، اس شہر کو فتح کر لو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر 40 سال تک اس مطلب صحرا کے اندر ذلیل کیا، اور پھر ایک نئی نسل پیدا ہوئی اور انہوں نے جہاد کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا۔ تو اس واقعے کو یعنی غلامی اور اللہ کی ناراضگی کی جو کیفیت تھی، اس کو مولانا نے موت کہا ہے، اور پھر جو غلبہ ملا اس کو زندگی کہا ہے۔ یعنی غلامی کی زندگی بھی موت ہی ہوتی ہے۔ زندگی وہ ہے جو اپنے عقیدے کے مطابق آزادی کی زندگی ہو۔ اور یہ واقعہ مطلب ایک آیت میں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سیدھا مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے۔ اب یہ حکم ہے، اب اس کو کیا کریں، اس آیت کو کدھر لے جائیں؟ مطلب قرآن تو نہیں بدلا جا سکتا، قرآن تو نہیں بدلے گا، لوگ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو بدلتے رہیں، قرآن تو اپنی جگہ اسی طرح ہی ہے۔ تو اب اس واقعے کو ایک آیت میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ کی راہ میں لڑو اور جانے رکھو کہ تم جو کچھ مطلب کہتے ہو اس کو اللہ سنتا ہے، اور جو کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے۔ اب یہاں یہ جو ہے کہ بھئی اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، مطلب اس جہاد اور قتال کے بارے میں جو تم تبصرے کرتے رہتے ہو نا، اس کو بھی وہ سن رہا ہے، اور جو اس سے تم اس کے مقابلے میں بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر مطلب ایک اور تعلیم اللہ نے دی کہ بھئی جان سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور مال سے بھی جہاد کرو۔
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یعنی عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یعنی جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا اس کا وہ مال اللہ کے ہاں قرض ہوگا، یعنی گویا اس نے اللہ کو قرض دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اور بھی قرآن مجید میں آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچنے کو اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے۔ تو کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ اب یہ جو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرنے والی بات ہے، مطلب یہ خیال آتا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر آخرت میں دے گا، اس سے زیادہ مراد یہ ہے گو آخرت میں وہ اجر ضرور دے گا کہ جو بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ ایک آیت میں تو آتا ہے نا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اگر ایک دانہ خرچ کرتا ہے تو اللہ 700 دانے بنا کر اسے واپس دیتا ہے۔ مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ جو لوگ کاروبار کا بڑا شوق رکھتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں انہیں یہ سننا اور جاننا چاہیے کہ بہترین انویسٹمنٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس سے بہتر کوئی کاروبار اور بزنس نہیں ہے۔ سب سے بہتر بزنس یہ ہے۔ کسی بزنس کا نفع 700 گنا نہیں ہوتا۔ دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جس کا نفع 700 گنا ہو سوائے اللہ کو قرض دینے کے۔ اسی لیے یہ صحابہ کے بارے میں بڑی عجیب عجیب روایتیں آتی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں تفہیم القرآن میں پڑھ رہا تھا، بلکہ میں نے کئی مرتبہ تفہیم پڑھی ہے، لیکن وہ بات اس طرح مطلب نہیں آئی ذہن میں، یا اس طرح مطلب وہ گزر گئی ہے نظروں سے، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو اتنی برکت دی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 35,000 غلام آزاد کرائے خرید کے۔ 35,000 تو پوری فوج ہوتی ہے۔ یعنی غلام خریدا اور آزاد کر دیا، غلام خریدا اور آزاد کر دیا، غلام خریدا اور آزاد کر دیا۔ اور اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کے وارث جو ہے وہ کلاڑے لے لے کر سونا کاٹتے تھے آپس میں تقسیم کرنے کے لیے۔ مطلب وہ خرچ کرتے تھے، اللہ اس کو 700 گنا کر کے واپس دیتا تھا، وہ اور خرچ کرتے تھے اور 700 گنا کر کے اللہ تعالیٰ اور دیتا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی کی بات ہے، اتنا مال اللہ نے دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، حالانکہ یہ صحابہ جتنے تھے یہ جب مکہ سے آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد بڑے زبردست لفظ ہیں، واللہ یقبض و یبسط، گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی۔ مطلب یہ جو مال کا زیادہ ہونا اور کم ہونا ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مال بڑھاتا بھی وہی ہے اور گھٹانا چاہے تو گھٹا بھی وہی دیتا ہے۔ گھٹانا بھی اسی کے اختیار میں ہے، بڑھانا بھی اسی کے اختیار میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ طیبات کا رزق دے اور اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اور اس توفیق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے بڑھائے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔
مطلب اس دنیا میں بھی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچو گے تو تمہارا مال بڑھے گا، تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، اور نتیجتاً آخرت میں بھی اس کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ تو ایک واقعہ تو بنی اسرائیل کی تاریخ سے پہلے جو اللہ نے بیان کیا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے خوف سے نکلے اور بھاگے اور اللہ نے انہیں مار دیا اور پھر زندہ کر دیا۔ تو ایک وہ واقعہ ہے، مختلف لوگوں نے اس کی جو نشاندہی کی ہے، کسی نے کوئی واقعہ سمجھا ہے، کسی نے کوئی واقعہ سمجھا ہے۔ تو اب یہ دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ہی تاریخ سے بیان کر رہا ہے، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا، اس کا ترجمہ آپ سن لیں، ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا، مطلب ایک معاملہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے جو سردار تھے ان کو پیش آیا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، یعنی اس وقت جو نبی تھے انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اب یہ ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ بڑی پستی اور ذلت کا شکار تھے، دشمن ان پر غالب تھا، لیکن ان کے اندر بڑا انتشار تھا اور وہ کسی ایک لیڈر پر متفق نہیں ہوتے تھے۔ اور جب قومیں اس طرح کسی، یہ جو قیادت ہوتی ہے اس کا تو بنیادی کردار ہوتا ہے قوموں کو بنانے اور قوموں کو اٹھانے میں، تو جب کسی قوم کا کوئی لیڈر ہی نہ ہو، کوئی قیادت ہی نہ ہو جس پر قوم متفق ہو، تو پھر تو قومیں خراب ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، نہ کوئی امت کا لیڈر ہے اور نہ ہی مسلمان ملکوں میں کوئی لیڈر ہے۔ تو ان کا بھی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کا کوئی قائد نہیں تھا جس پر وہ متفق ہوں۔ تو انہوں نے نبی سے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہمارا کوئی لیڈر مقرر کریں، کوئی بادشاہ مقرر کریں، جب اللہ ہمیں بتائے گا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ مل کر دشمن سے لڑیں گے۔ انہوں نے یہ درخواست کی اپنے نبی سے، اس وقت جو نبی تھے سموئیل ان کا نام آتا ہے، اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ اب چونکہ نبی جو تھے اس وقت علیہ السلام وہ جانتے تھے کہ قوم کی حالت تو بڑی خراب ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو، یعنی اللہ بادشاہ بھی مقرر کر دے، تمہارا لیڈر بھی، یہ تمہارا لیڈر ہے، پھر بھی تم نہ لڑو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی حالت یہی ہے۔ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر اللہ ہمارا لیڈر بنا دے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے بھی نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بچے بھی ہم سے چھین لیے گئے ہیں۔
ان کے اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی حالت کیا تھی، کہ دشمن نے ان کو ان کے مطلب علاقوں پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا اور ان کے مطلب بچوں کو بھی وہ اٹھا کر لے گئے تھے، مطلب پورا تسلط دشمن کو ان پر حاصل تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ تو دشمن نے بڑا ظلم کیا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارا لیڈر بھی مقرر کر دے اور پھر بھی ہم نہ لڑیں؟ ہم لڑیں گے۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا، لیڈر بنا دیا گیا، تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ اب آگے وہ واقعہ ہے کہ کس طرح نبی علیہ السلام انہوں نے بتایا کہ یہ تمہارا اللہ نے یہ تمہارا بادشاہ، یہ تمہارا لیڈر مقرر کیا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا اسے کیسے حق حاصل ہو گیا ہے؟ یعنی پہلے خود کہتے تھے کہ اللہ بادشاہ بنائے، جب اللہ نے بنا دیا تو اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ کمال ہے، اللہ نے اس کو بنا دیا ہے ہمارا لیڈر، اس کے مقابلے میں بادشاہی کے تو ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اسی کو علم اور جسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ مطلب یہ لیڈری دینا یا کسی کو اقتدار کے لیے منتخب کرنا یہ اللہ کا کام ہے، تمہارا تو نہیں ہے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اب یہ مطلب ایک عجیب ہے کہ وہ طالوت جو تھا، کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے گدھے اس کے باپ کے گم ہو گئے تھے اور وہ اپنے باپ کے گدھے تلاش کر رہا تھا، تو وہ جب نبی علیہ السلام اس وقت کے جو نبی تھے ان کے سامنے سے گزرا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس وقت کے نبی کو بتایا کہ یہ ان کا لیڈر ہے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے طالوت کو بلایا اور کہا کہ بھئی تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ وہ بڑا خوبرو نوجوان تھا، قداور بھی، خوبصورت بھی، صحت مند بھی۔ تو پھر ساری قوم کو اکٹھا کر کے اس کی بادشاہی کا، لیڈری کا اس وقت کے نبی نے علیہ السلام نے اعلان کیا اور کہا کہ لو بھائی یہ تمہارا لیڈر ہے، اللہ کی طرف سے، اس کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اب یہ قرآن کی بڑی عجیب آیت ہے کہ پیسے کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو انفرادی طور پر بھی انسان کے اندر طاقت زیادہ پیدا کرتی ہیں پیسے کی نسبت، اور اجتماعی طور پر قوموں کے اندر بھی زیادہ طاقت پیدا کرتی ہیں، اور وہ ہیں صلاحیتیں ذہن کی، یعنی ذہنی طور پر باصلاحیت ہونا، علم کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، سمجھ بھی اور اس وقت کا جو علم ہوتا ہے وہ بھی، یعنی علم کے اعتبار سے اور سمجھ کے اعتبار سے صلاحیت زیادہ ہو، اور پھر جسم صحت مند ہو، جسمت طاقتور ہو۔ تو یہ دو چیزیں مال کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ اس لیے میں تو اس درس کے ذریعے نوجوانوں کو بار بار کہتا ہوں کہ بھئی علم کا خیال کریں اور جسم کا خیال کریں، پیسہ خود بخود آ جائے گا، لیکن اگر علم نہ ہوا اور جسم صحت مند نہ ہوا تو پیسے کا کوئی فائدہ نہیں، پیسہ آئے گا بھی نہیں۔ ویسے بھی مطلب ہے کہ غربت آئے گی، فقیری آئے گی، جن لوگوں کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی وہ پیسہ بھی نہیں کما سکتے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور پیسے کا استعمال بھی وہ نہیں کر سکتے، پیسے کو سنبھال بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ بھئی اس کے پاس تو علم کی اور جسم کی مطلب اہلیتیں ہیں، اور پھر اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کس کو لیڈر بنائے۔ تم نے خود نے کہا، تم کسی لیڈر پر خود تو متفق ہی نہیں ہوتے تھے، تم خود کہہ رہے ہو کہ اللہ ہمارا لیڈر بنائے۔
تو یہ علم اور جسم کی صلاحیتیں بہت زیادہ قیمتی ہیں زندگی میں. پھر میں اس درس کے ذریعے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ ان دونوں صلاحیتوں کی فکر کریں، یہ دونوں طاقتیں اپنے اندر پیدا کریں، سمجھ بوجھ کی طاقت، علم کی طاقت اور جسم کی طاقت. اور پھر ان دونوں قوتوں کو استعمال کریں. استعمال کریں گے تو پیسہ بھی آ جائے گا. اور پھر اس میں لطیف سا اشارہ جو ہے اس طرف ملتا ہے. دیکھیں وہ لطیف اشارہ یہ ہے کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور آگے کیا ہے؟ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے. اس میں لطیف اشارہ یہ ہے کہ جس قوم کے پاس یا جس انسان کے پاس علم اور جسم کی صلاحیت ہوگی اسے ملک ملے گا، اسے اقتدار ملے گا. بالکل یہ اشارہ موجود ہے کہ جس انسان کے پاس یا جس قوم کے پاس علم اور جسم کی صلاحیتیں ہوں گی انہیں ملک ملے گا. اللہ نے ملک اسی کو دیا نا، طالوت کو دیا اس لیے کہ اس کے پاس علم اور جسم کی صلاحیتیں تھیں اور اللہ نے اس کو ملک کے لیے منتخب کر لیا، اقتدار کے لیے منتخب کر لیا. واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں کا مالک ہے اور جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے. اور اس کے بعد جب انہوں نے اعتراض کیا تو نبی علیہ السلام نے ایک بات، انہیں ایک نشانی بھی بتائی کہ بھئی اللہ کی طرف سے اس طالوت کا لیڈر ہونا اس کے لیے ایک نشانی بھی ہے. اور وہ نشانی کیا ہے؟ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَاتَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اس کے ساتھ ہی ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے. ایک نشانی میں تمہیں بتاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس کو طالوت کو اللہ ہی نے بادشاہ مقرر کیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. تم نے کہا ہے کہ اللہ سے ہمارا اللہ کو کہو کہ بادشاہ مقرر کر دے، تو یہ اللہ نے کیا ہے، تم اس پر اعتراض کر رہے ہو. اور اس کے لیے ایک نشانی ہے، اور نشانی یہ ہے کہ اس کے زمانے میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا بنی اسرائیل نے، جس میں کچھ من و سلوہ تھا، کچھ موسیٰ علیہ السلام کی وہ تختیاں تھیں جن پر اللہ نے احکام دیے تھے. کوہ طور پر کوئی موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اس صندوق میں. وہ صندوق جو ہے وہ دشمن ان سے چھین کر لے گیا تھا. تو نبی نے کہا کہ معجزاتی طور پر وہ دشمن سے خود بہت صندوق تمہارے پاس آ جائے گا. اور یہ ایک نشانی ہے کہ طالوت جو ہیں وہ اللہ ہی کی مقرر کردہ بادشاہ ہیں. اور وہ بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ جہاں انہوں نے صندوق دشمن نے رکھا ہوا تھا اس شہر میں وبا پھوٹ پڑی، بڑی سخت بیماریاں پھوٹ پڑی. اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اس صندوق کی وجہ سے ہے. تو انہوں نے ایک وہ گدھا گاڑی پر اس صندوق کو رکھ کر اس کا منہ مسلمانوں کے ملک کی طرف کر کے اس کو آنک دیا. وہ صندوق خود بخود مسلمانوں کے پاس آ گیا معجزاتی طور پر. تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ تو ایک نشانی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جو طالوت تھے انہوں نے جہاد کا اعلان کر دیا کہ بھائی مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، دشمن کے مقابلے میں نکلنا ہے، لڑائی کرنی ہے. پھر اس جنگ کا نقشہ قرآن پیش کرتا ہے کہ اس طالوت علیہ السلام نے کیا کیا.
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة وقليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ اب یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اب اتنا تو وقت نہیں ہوتا کہ اس کی پوری تفصیلات جزیات کے ساتھ بیان کی جائیں، لیکن یہ قرآن مجید کا بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ اس لیے ہمارے ایک دوست ہیں، اب تو وہ بزرگ ہو گئے ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں میرے دادا نے مجھے بڑے شوق سے قرآن حفظ کرایا، تو میں نے قرآن حفظ کر لیا، تو وہ میرے دادا جان باہر زمین میں ڈیرے پر بیٹھے ہوتے تھے اور مجھے بلا کر کہتے تھے کہ مجھے قرآن سناؤ، تو میں پھر ان کو قرآن سناتا تھا۔ میری عمر کوئی 12-13 سال تھی، تو وہ بڑے شوق سے قرآن سنتے تھے۔ تو وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ آیتیں پڑھتا تھا جو سورہ بقرہ کی مطلب یہ دوسرے پارے کی آخری آیتیں ہیں جن میں یہ طالوت کا واقعہ ہے، تو دادا جان اس کو بڑے شوق سے سنتے تھے اور رونا شروع کر دیتے تھے، اور سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ تو اس میں بڑا مطلب مسلمانوں کو اس واقعے میں بڑی نصیحت اللہ نے کی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا، وہ جو طالوت تھے جن کو اللہ نے لیڈر بنایا، اس نے پھر اس قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا، لڑنے والوں کو، اور لشکر لے کر نکل کھڑا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے۔ اس نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ آگے دریا آ رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں آزمائے گا، اور آزمائش یہ ہے کہ جو اس کا پانی پی لے گا اس میں سے گزرتے ہوئے، وہ میرا ساتھی نہیں ہے، میرے کام کا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ طالوت نے اللہ کی طرف سے ان کو ان کی آزمائش کرنے کے لیے انہیں حکم دیا کہ اس دریا سے گزرنا ہے، پانی نہیں پینا۔ یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ جو بندہ اپنی پیاس پر قابو نہیں پا سکتا اس نے جنگ کیا کرنی ہے۔ تو طالوت علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس دریا سے گزرتے ہوئے پانی نہیں پینا، جو پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، وہ میرے کام کا نہیں ہے۔ میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب کے سب اس سے سیراب ہو گئے۔ تھوڑے سے بندے جو ہیں انہوں نے پانی نہیں پیا، باقی سب نے پی لی۔ اس جملے کو جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے نا تو پھر ایک نا اپنی طرف سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے کہ وہ دریا بھی آزمائش تھی اور یہ دنیا بھی آزمائش ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ جو دنیا کی زینتیں ہیں ان سے جو لطف اٹھاتا ہے نا وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس دریا میں گزرتے ہوئے ان زینتوں کی کوئی پرواہ نہ کرنا اور
ان سے اس طرح مطلب گھٹا گھٹ ان کو نہ پینا جو ہے یہی مومن کی شان ہے کہ ضرورت کے مطابق اس دنیا سے اپنی چیزیں لے، باقی اللہ کے راستے میں کام کرے۔ تو وہ مطلب قرآن کہتا ہے کہ وہ جتنے فوجی تھے طالوت کے ساتھ ان سب نے ہی وہ پانی پی لیا، تھوڑے سے بچ کے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو فوجیوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے پانی پی لیا تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ یہ جو لشکر ہے اتنا بڑا دشمن کا، اور جالوت اس کا لیڈر ہے، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، یہ بھی بڑا زبردست جملہ ہے۔ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ ہم تو بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ کہتا ہے کہ انہی لوگوں میں سے جو لوگ اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تاریخ میں کئی بار ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کے لیے عقیدہ آخرت ضروری ہے۔ جس کا عقیدہ آخرت مضبوط نہیں ہوگا وہ جہاد نہیں کر سکے۔ جہاد وہی آدمی کرتا ہے جسے اللہ سے اجر کی امید ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ حالانکہ وہ سارے مسلمان تھے، سارے آخرت پر عقیدہ رکھتے تھے، لیکن اللہ ان مسلمانوں میں سے کہہ رہا ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، ویسے تو سارے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ سے ملنا ہے، کہنے کو تو سارے کہتے ہیں جی ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ کہنے والوں میں کوئی ہے نا جس کو یقین ہے۔ تو وہ فوج تو ساری مسلمانوں کی تھی اور سارے آخرت پر، اللہ پر بھی اور آخرت پر یقین بھی رکھتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، مطلب اجل اللہ سے پانا ہے، لڑائی لڑیں گے جو بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بھائی بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، کیا بات ہے اگر جالوت کا لشکر زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ بھائی ہمت کریں، یہاں صبر سے مراد جرت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، ہمت کریں۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے، پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے لڑنا ہے، تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، مطلب ہمیں حوصلہ دے، ہمت دے، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح عطا فرما۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یعنی اللہ نے اس کافر فوج کی شکست کا بھی ذکر کیا ہے اور ایک خاص بات کا ذکر کیا ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، جو جالوت اس فوج کا، کافروں کی فوج کا سربراہ تھا اور ان سب میں سے بڑا تھا اور زیادہ طاقتور تھا، اس کو داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ یہ داؤد اس وقت 13 برس کے تھے، بچے تھے، اور جب وہ جالوت جو ہے وہ زرہ مطلب پہن کر اور ہتھیار لے کر سامنے آیا اور اس نے آ کر مسلمانوں کو للکارا کہ میرا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا، اس وقت یہی رسم تھی کہ بھئی
پہلے جنگ شروع ہونے سے پہلے مطلب ایک آدھ سامنے آتا تھا اور اس کے مقابلے میں ایک آدھ پھر ادھر سے جاتا تھا اور پھر عام لڑائی شروع ہو جاتی تھی. تو جالوت نے للکارا مسلمانوں کو، لیکن کوئی بھی نہ اٹھا، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، سارے بس ہو گئے. تو بچے تھے یہ داؤد جو بعد میں اللہ نے جن کو نبی بنایا اور جنہیں بہت بڑی حکومت دی. اور پھر ان داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اتنی زیادہ حکومت دی کہ جانوروں پر اور پانیوں پر اور ہواؤں پر بھی حکومت دے دی. تو یہ اس وقت بچے تھے، فوج میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. تو وہ سارے مسلمان سپاہی بڑے حیران، کمال ہے، یہ بچہ کیا کہتا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کے سامنے کریں، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. آپ سارے ڈر رہے ہیں، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. تو پھر وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے تو اس کو کرو پھر. تو انہوں نے داؤد علیہ السلام کو، پھر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو وہ زرہ اور سارا وہ لباس جنگ کا پہنایا، اور اس وقت ایک ہتھیار استعمال ہوتا تھا جس میں وہ پتھر ڈال کر اس طرح نشانہ مارتے تھے. وہ ایک کمانی نما ایک چیز ہوتی تھی. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھ کر داؤد کو کہا کہ ٹھیک ہے پھر جالوت کا مقابلہ کرو. تو وہ جب چلنے لگے تو وہ بچے تھے، ان سے وہ بوجھ ہی نہ اٹھایا گیا زرہ کا. انہوں نے کہا یار یہ ٹیکنالوجی تو اتارو مجھ سے، یہ تو مجھے چلنے نہیں دیتا، تو میں نے لڑنا کیا ہے. تو پھر وہ بڑے مسلمان حیران ہوئے کہ اب یہ جنگ کا جو لباس ہے وہ بھی بچہ کہتا ہے اتار دو، لیکن انہوں نے اتار دیا. تو بچہ بالکل جنگ کے لباس کے بغیر وہ ہتھیار لے کر جالوت کے سامنے ہوا. اور جالوت جو ہے اس نے سارا وہ لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، صرف اس کی یہ پیشانی خالی تھی، بالکل یہ پیشانی. تو داؤد علیہ السلام نے تاک کر پتھر اس پیشانی پر مارا، اور ٹھیک اس کی پیشانی پر پتھر لگا اور سر سے پار ہو گیا، اور وہ گرا، اور آگے بڑھ کر داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا، اور کافروں کی فوج نے بھاگنا شروع کر دیا. پھر کئی کلومیٹر تک مسلمان ان کو پکڑ پکڑ کر قتل کرتے رہے، اور تاریخ کا دھارا تبدیل ہو گیا. مسلمانوں کی غلامی کا دور ختم ہو گیا، کمزوری کا دور ختم ہو گیا، اور عزت اور عظمت کا دور شروع ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دی اور اقتدار بھی دیا، اور پھر ایک طویل عرصے تک پوری دنیا پر مسلمان حکومت کرتے رہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتا ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت بھی دی اور نبوت سے بھی نوازا، حکمت بھی دی، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. دینے والا تو اللہ ہے. لیکن اس بچے کی بھی قسمت کھلی اس جہاد کی وجہ سے. ایک عجیب واقعہ اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے رونما کرایا، اور پھر اس کو نبوت بھی دی، اقتدار بھی دی، بادشاہت بھی دی، سلیمان علیہ السلام جیسے بیٹے بھی دیے. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا. اب اللہ تعالیٰ مستقل انسانوں کی تاریخ میں اس کی جو سنت ہے اس کو بیان کر رہا ہے کہ جب دنیا کے اندر ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ظالم گروہ ہیں ان کو ہٹانے کا بندوبست کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو زمین تو بہت زیادہ ظلم سے بھر جاتی، اس کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح وقتاً فوقتاً فساد کو دفع کرنے کا انتظام کرتا رہتا ہے. تو جو اللہ فساد کو دفع کرنے کا انتظام کرتا رہتا ہے، اس سے آج ہم کمزور بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آج جو دنیا میں فساد برپا ہو گیا ہے اور تیرے بندے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں جگہ جگہ، یا اللہ تو آج پھر کوئی بندوبست کر اور اس فساد کو ختم کر اور ظلم کو ختم کر، اور دنیا میں عدل کے نظام کو قائم فرما، اپنے دین کا بول بالا فرما.
تو اس واقعے کے بعد پھر آخری آیت جو ہے وہ اس پارے کی یہ ہے کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے کہ یہ جتنے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ اپنی طرف سے تمہیں یہ بتا رہا ہے، تم تو ان واقعات کو نہیں جانتے تھے، نہ تمہاری قوم کے لوگ جانتے۔ تو یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور چونکہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں اور اپنی آیتیں ہیں ہماری جو تمہیں سنا رہے ہیں، ان آیتوں ہی کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ یعنی یہ جو وحی کا علم تمہارے پاس آتا ہے، اسی علم کی وجہ سے تو تم اللہ کے رسول ہو۔ لوگ اس علم کے ذریعے تمہیں جانچ سکتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، تم یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ تو الحمدللہ آج ہمارا مطلب یہ دوسرا پارہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ سستی سستی اور کاہلی کاہلی اور کمزوری کمزوری اور ناتوانی کے ساتھ ہم نے اپنی کم علمی اور کم مائگی کے باوجود یہ دوسرا پارہ بھی مکمل کر لیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صبر بھی عطا کرے، ہم اس کام کو کرتے رہیں، اور یہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے، ہماری حفاظت بھی کرے اور ہمیں برکت بھی عطا کرے، اور ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے بندگان خدا کو ہدایت بھی اللہ دے، اور دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے دنیا میں بھی امن اور عدل نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔